السلام علیکم دوستو، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں نہ تو کوئی انٹروڈکشن ہے نہ تو کوئی تمہید، کیونکہ یہ ویڈیو ایسے ہی بہت طویل ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں کمیت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو محتزل کمیت بن زائد اسدی۔ دوستو، معاذ حرا 2 صدی ہجری کے ایک مفکر گزرے ہیں، اہل تشیع تھے، اور انہوں نے عربی زبان پر بہت سے مقالے لکھے، بہت سی کتابیں لکھیں، کچھ ملے ہم کو، کچھ نہ ملے۔ لیکن ان سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ مجھے بتاؤ کہ عرب کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ انہوں نے آگے سوال کیا، کیا تم دور جاہلیت کی بات کر رہے ہو یا دور اسلام کی بات کر رہے ہو؟ نے کہا پہلے آپ دور جاہلیت کا بتا دیں۔ تو کہا دور جاہلیت میں امراء القیس، زہیر، عبید ابو ابراز، یہ سب شامل ہیں۔ نے کہا اچھا، زمانہ اسلام میں کون سے سب سے بڑے شاعر ہیں؟ نے کہا فرزدق، جریر، رائی، یہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو سوال کرنے والا تھوڑا سا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے کمیت کا نام نہیں لیا۔ تو مسکرا کے معاذ نے کہا تم نے مجھ سے دور جاہلیت کے اور زمانہ اسلام کے بڑے شاعروں کا نام پوچھا ہے۔ کمیت وہ شاعر ہے کہ جس کے پائے کا شاعر نہ دور جاہلیت میں موجود تھا اور نہ زمانہ اسلام میں۔ فرزدق کا بھی یہی کہنا ہے۔ فرزدق تو یہ تک کہتا ہے کہ ہم میں سے جتنے گزر چکے، یعنی ہم شاعروں میں سے جتنے گزر چکے اور جتنے آئیں گے، کمیت ان سب پہ سبقت پا گیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اکرمہ ابن دبی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ اگر تو کمیت کی شاعری نہ ہوتی تو عربی زبان کو معنی نہ ملتے۔ اگر کمیت ہم میں آ کر شاعری نہ کرتا تو ہماری زبان بنا لسان کے رہ جاتی اور اس کے معنی کہیں کھو جاتے۔ اپنے دور کا سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا شاعر اور سب سے بڑا نثر نگار کمیت بن زائد اسدی۔ یہ کمیت کا ہی کمال ہے کہ آج بھی عرب کی ثقافت قائم ہے۔ اگر کمیت نہ ہوتا تو اسلامی کلچر شاید اتنا نہ پھیل سکتا۔ ہاں، اس میں ظاہر ہے لوگوں کو ہو سکتا ہے اعتراض ہو سکتا ہے کہ تم ائمہ اطہار کی بات نہیں کر رہے، کمیت کی بات کر رہے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اسلامی کلچر کی بات کر رہا ہوں، میں دین کی بات نہیں کرتا، اسلامی کلچر کی بات کرتا ہوں۔ اسلامی کلچر کو، جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ادب کے متعلق بتایا تھا کہ ادب کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ادیب، ادبا اور فنون لطیفہ کے ماہرین کسی بھی ثقافت کے اور کلچر کے محافظ ہوتے ہیں، اور اگر اس کلچر میں کمیت جیسا آ جائے تو وہ کلچر دائمی ہو جاتا ہے، کیونکہ کمیت وہ شخص ہے، بلکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام میں منطق کو فروغ دیا، بالخصوص شاعری میں۔ اس سے پہلے شاعری یا تو سٹائر ہوتی تھی، یا قصیدے ہوتے تھے، یا لوگوں کے متعلق طنز ہوتی تھی۔ یہ پہلا شاعر تھا کمیت جس نے عقل کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت ڈال دی اپنی شاعری کے اندر۔ اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کمالات کمیت میں کہاں سے آئے؟ ابو مستحل کمیت بن زائد اسدی 60 ہجری کے کوفہ میں پیدا ہوئے۔ یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 6 ماہ کی عمر سے ہی ان کے کانوں میں مرثیے اور بین گونجنے لگے، اور یہی مرثیے اور بین ہیں جنہوں نے کمیت کی زندگی کو تشکیل دیا، کمیت کی زندگی کو ایک راہ دکھائی۔ یہی صدائے گریہ نے کمیت کے اندر وہ عزم ڈالا، اس کے خون کے اندر وہ یقین بھر دیا کہ جس سے اسے یہ خداداد صلاحیتیں ملی۔ چونکہ کوفہ اس دور کا شیعوں کا دارالحکومت تھا، خیر حکومت تو نہیں تھی لیکن پھر بھی کیونکہ شیعہ کوفہ میں بہت زیادہ تھے، تو کوفہ کا ماحول ہی اس طرح کا تھا کہ جس میں اسے ہر جگہ پر صرف بین، صرف مرثیے اور صرف ذکر محمد و آل محمد سنائی دیتا تھا۔ اور یہی طریقہ کار اس نے بھی اپنایا، بلا خوف و تردید اپنے عقیدے کا پرچار اور اس میں ڈٹے رہنا، یہ کمیت کی خاصیت تھی۔ اور یہ صرف اور صرف اسے ان مرثیوں سے اور ان بینوں سے ملا جو اس نے اپنے بچپنے میں اپنے کانوں میں سنے۔ آپ سوچیں، ماں کی گود میں دودھ پینے کی عمر میں اگر کسی کو بین سنائے جائیں، اور 60 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے اس کی، تو آپ سوچئے کہ کوفہ کا کیا ماحول ہوگا اس وقت کا۔ مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے، مختار زندان میں ہے، اہل بیت کی ناموس کو بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، تو اس دور کے شیعوں کا کوفے میں کیا حال ہوا ہوگا۔ اور ان شیعوں میں ایک چھوٹا سا کمیت بھی تھا، اور یہی تربیت کمیت کو یونیک بنا دیتی ہے۔ بلکہ جتنے شعراء آئیں گے
اور جتنے شعراء جا چکے ان سب میں کمیت کی یہ خاصیت ہے، یہ اس جو کمیت کی یہاں پر ایک پلیسمنٹ ہے وہ ایک بہت یونیک پلیسمنٹ ہے، کیونکہ کمیت کو بچپنے سے گھٹی میں گھول کر عشق محمد و آل محمد پلا دیا گیا۔ میں نے جب یہ ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا اور جب ظاہر ہے میں نے ایک سیریز شروع کی ہے تو اس میں کہیں نہ کبھی تو کمیت کا نمبر آنا تھا، تو جب سے میں نے یہ سوچا کہ میں کمیت پر ویڈیو بناؤں، آپ یقین کیجئے کہ میں بہت خود بھی پریشان ہوں، حیران ہوں، پریشان ہوں، ساتھ میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں ششدر ہوں اور ڈرا ہوا بھی ہوں کہ میں کیسے ویڈیو بناؤں اس پر، کہ میں کمیت کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو آپ تک کیسے لے جاؤں، آپ تک کیسے پہنچاؤں، اور وہ بھی ایک شارٹ پیریڈ میں، شارٹ ٹائم میں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہونے کو ہے، لیکن وقت کا تو خیر میں نے خود کے ساتھ سمجھوتا کر لیا کہ نہیں، اس بار تو وقت کا میں کوئی سلسلہ نہیں کروں گا، وقت کے ساتھ میں کوئی جنگ نہیں کروں گا، جتنی طویل ویڈیو بنتی ہے بنے۔ میں نے نوٹس بنائے، یہ دیکھیے نوٹس بنائے ہیں میں نے، اور یہ نوٹس اب تک کمیت کی 1/3 زندگی کے بھی نہیں بن سکے۔ کتنی بات کر لوں میں کمیت کی زندگی پر؟ خیر، جتنی ہو سکتی ہے مجھ سے میں کروں گا، جتنی میری صلاحیت ہے اور جتنی آپ کی سننے کی سکت ہوگی اتنی ہی بات ہو سکے گی، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکے گی۔ دوستو، جتنے بھی تاریخ دان گزرے ہیں جنہوں نے کمیت پر بات کی ہے، ان سب نے کمیت کے متعلق یہ 10 خاصیتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمیت کے اندر یہ 10 صلاحیتیں موجود تھی جو کمیت کو باقی شعراء سے الگ کرتی تھی۔ پہلی صلاحیت کیا تھی؟ پہلی صلاحیت یہ تھی کہ کمیت غضب کا ذاکر تھا۔ بنی اسد کے قبیلے میں کمیت سے بہتر ذاکر تھا ہی نہیں۔ کمیت کی تقریریں کمیت کی نظموں سے زیادہ قاری تھی۔ دوسری، کمیت بہت بڑا فقیہ تھا۔ تیسری، کمیت حافظ قرآن بھی تھا۔ یعنی کہ آپ نے فرزدق والی ویڈیو میں مجھ سے سنا کہ مولا نے فرزدق کو یہ حکم دیا کہ تم قرآن کا مطالعہ کرو، تو 10 سال فرزدق نے قرآن کے مطالعے میں لگائے، جبکہ یہاں پر کمیت حافظ قرآن تھا بچپنے سے۔ چوتھی، کمیت کمال کا خطاط تھا، تو جہاں پر اس کی شاعری لوگوں میں ایک اثر چھوڑ جاتی تھی، اس کی لکھائی بھی لوگوں پہ اتنا ہی اثر چھوڑتی تھی۔ ظاہر ہے جب ایک کمال کی شاعری ہوگی اور اسے کمبائن کر دیں گے ایک کمال کی خطابت کے ساتھ اور پھر لکھائی میں بھی کمال، تو پھر وہ ایک دوسرے لیول پر پہنچ جاتی ہے بات۔ چوتھا، کمیت اپنے دور کا سب سے بڑا نساب تھا، یعنی جینیالوجسٹ، لوگوں کے نسب بتانے والا، لوگوں کے نسبوں کا چیک رکھنے والا اور ان کی تاریخوں کو اپنے پاس نوٹ کرنے والا۔ پھر کمیت اپنے دور کا، بلکہ کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے کہ ہر دور کا سب سے بڑا مناظر تھا، اور یہ اس کا مناظرہ کرنے کا طریقہ کار ہی انفرادیت ہے کمیت کی شاعری میں، کہ کمیت نے اپنی شاعری میں بھی مناظرے کو متعارف کرایا۔ پھر کمیت بلا کا تیر انداز تھا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ خداداد صلاحیتیں جو اسے ملی ہیں، یہ صرف قلمی یا لسانی نہیں ہے۔ جہاں پر کمیت قلم کے معاملے میں ایک کمال کی مہارت رکھتا تھا، وہاں پر تیر انداز بھی کمال تھا۔ پھر جنگجو، انتہا کا، بلا کا جنگجو تھا، ایسا جنگجو کہ ساری زندگی ترستا رہ گیا کہ کاش مجھے عباس جیسا ایک استاد مل جائے۔ نویں خاصیت یہ ہے کمیت کی کہ کمیت منطق کا ماہر تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاں منطق کا مزاج ہی نہیں تھا، وہ یا تو قصائد کہتے تھے کسی کے حق میں یا تو کسی کے خلاف طنزیں کیا کرتے تھے۔ منطق اور عقل کے ذریعے بات کرنا یہ وہاں پر تھا ہی نہیں۔ وہ تو ہمارے ائمہ اطہار آئے، انہیں لوگوں نے لوگوں کو پڑھایا کہ بھئی اس طرح کرتے ہیں بات، جیسے امام کا اپنا ہی فرمان ہے کہ عقل چھوٹی حجت ہے، بڑی حجت ہے، تو منطق کا استعمال اور عقل کا استعمال یہ اس میں کمیت ماہر تھا۔ اور 10ویں اور سب سے بڑی صلاحیت اور سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ کمیت اہل بیت اطہار کا شیعہ تھا۔ سب نے یہ لکھا ہے کہ کمیت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ شیعہ تھا۔ یہ خاصیت اس کو ہر خاصیت پر سبقت دیتی۔ اب کمیت کی شاعری پر آ جاتے ہیں۔ کمیت کی شاعری کا سب سے کمال سلسلہ یہ تھا کہ اس میں تمسخر نہیں تھا، سیٹائر نہیں تھا، طنز نہیں تھی۔ کمیت کی شاعری ٹو دا پوائنٹ اپنے مالکوں کے حق میں تھی، اور اس دور کے جو دیگر شعراء تھے، مثلا اموی اور عباسی ادوار کے دیگر شعراء، ان کے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ وہ قصیدے کہتے تھے، مبالغہ آرائی کرتے تھے، یا تو پھر وہ صنف مخالف پر طنز کرتے تھے، ان کے خلاف باتیں حجمیں کہتے تھے یا طنز کرتے تھے۔ تو کمیت میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کمیت نے کہیں حجم کہی، نہ کمیت نے کہیں طنز کہی۔ کمیت کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا بس کہ میں نے اس طرح اپنے مالکوں کی شان میں قصیدے کہنے ہیں۔
اور وہ اس ایک امر میں اتنا پختہ تھا کہ بغیر کسی سے ڈر کے اس نے اسی طرح اپنی شاعری کو دنیا تک پہنچایا. ہاں یہ کمال تھا, اور یہ ہم بعد کے جتنے شعراء ہیں اردو زبان کے شعراء ان میں بھی یہ خاصیت ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو انیس سے بہت ملتی زندگی ملے گی کمیت کی. یہ کمیت کی خاصیت یہ تھی کہ جب تک وہ خود اپنے کسی کلام سے سیٹسفائی نہیں ہو جاتا تھا وہ عوام میں سناتا ہی نہیں تھا. یعنی کہ ایک کلام اس نے کہا ہے 5 سال 6 سال 10 سال وہ اپنے کلام کو خود ہی تصحیح کرتا کرتا اسے درست کرتا رہتا تھا جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہاں اب یہ کلام عوام کو سنانے والا ہے. یہی خاصیت ہے کہ کمیت کا نام دیگر شعراء سے بلند آتا ہے, کیونکہ کمیت نے اپنے کام میں محنت اتنی کی ہے, اپنے ہر کلام پہ اس نے وقت اتنا دیا ہے کہ اس کا کلام ہر شاعر سے بلند آتا ہے. جس طرح کمیت کی معروف نظم ہاشمیات ہے. اب ہاشمیات کے متعلق تو عربی ادیبوں نے یہ کہا ہے کہ یہ زمان و مکان سے آگے کی نظم ہے, اس کا زمان و مکان سے کوئی تعلق ہی نہیں, کوئی بھی زمانی یا مکانی یہ نظم نہیں لکھ سکتا. کمیت نے اپنی شاعری میں ادب کو اس طرح گھول دیا ہے اس نظم میں کہ لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے. لوگ 1200 سال سے اس کی شرح کر رہے ہیں, لیکن جس شخص نے بھی اس کی شرح کی ہے کوئی نئی جہت لے کر آیا ہے. اور اس نظم کا بھی یہی کمال ہے کہ اس نے بہت پختگی کے ساتھ اور عزم کے ساتھ یقین کے ساتھ اپنے مالکوں کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس نے کہیں پر بھی کوئی نقطہ چھوڑا ہی نہیں کہ کسی کو یہ محسوس ہو کہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. نہ, اس نے نظم کا نام ہی ہاشمیات رکھ دیا. نہیں بھائی, میں ان کی بات کر رہا ہوں, یہ میرے مالک ہیں اور میں ان کو ڈیفینڈ کروں گا, اور بالکل عقلی دلائل کے ساتھ منطق کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کروں گا. میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کروں گا, میں کسی صنف مخالف پر طنز نہیں کروں گا, میں صرف انہی کی بات کروں گا. کیوں؟ کیونکہ کمیت کا یہ کہنا تھا کہ بھئی میں ان کی بات کروں ہی کیوں, جو لوگ ویلیو ہی نہیں رکھتے, جو سٹیک ہولڈر ہی نہیں, میں ان کی بات ہی کیوں کروں. میں بات کروں گا تو صرف ان کی کروں گا کہ جن کے ساتھ میرا تعلق ہے, جن سے مجھے عشق ہے. اور یہی ہوا بھی ہے. مثال کے طور پر فرزدق سے کمیت کی ایک بار ملاقات ہوئی. ارے کمال کا واقعہ ہے. کمیت ایک بار فرزدق کے پاس گیا اور فرزدق سے کہا کہ میں آپ کا بھانجا ہوں. کہا اچھا تم میرے بھانجے ہو, بالکل تم سچے ہو اس بات پر, کیونکہ فرزدق بھی بارہا فرزدق تھا. کہا بالکل تم سچے ہو اس بات پر, کیا کام ہے مجھ سے بتاؤ. نے کہا میں نے ایک کلام لکھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں, آپ سے اس کی تصحیح کراؤں اور پھر عوام میں اس کو شائع کر دوں. فرزدق نے کہا اچھا تم نے کلام کہا ہے, چلو جتنا خوش مزاج تم خود ہو کاش تمہارا کلام بھی اتنا خوش مزاج ہو, سناؤ. اب کمیت نے اپنی یہی نظم ہاشمیات شروع کی, جس کا پہلا مصرع کچھ یوں تھا کہ مجھے خوش رو دوشیزاؤں سے مسرت نہیں ملتی. فرزدق نے اس کی بات کاٹ دی. اچھا تو پھر کس سے مسرت ملتی ہے؟ کمیت مسکرا کے کہتا ہے مجھے آسمانوں اور زمینوں کے کسی بھی نعمت سے مسرت نہیں ملتی. فرزدق نے پھر کاٹا. اچھا پھر کس سے مسرت ملتی ہے تمہیں؟ مجھے کھیل کود سے مسرت نہیں ملتی. فرزدق نے ہنس کے کہا تم کھیل کود ہی تو رہے ہو, بتاؤ تو صحیح پھر کس سے مسرت ملتی ہے؟ کہا مجھے ان انگلیوں سے مسرت نہیں ملتی جس پر ہنا لگی ہو. اب فرزدق کا مزاج تبدیل ہونے لگا. فرزدق نے کہا کہ بھئی خدارا مجھے بتاؤ تو صحیح کس سے مسرت ملتی ہے؟ تو کمیت ہنس کے کہتا ہے مجھے مسرت ملتی ہے ان خداداد ہستیوں سے کہ جن کے کمالات عرش کو چھو رہے ہیں. اب فرزدق کے اندر تجسس بڑھا کہ یہ بات کن کی کر رہا ہے. فرزدق نے کہا کون ہے وہ؟ کمیت نے فضائل پڑھنا شروع کیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب وہ قدم اٹھاتی ہیں تو امر خدا سے قدم اٹھاتی ہیں, جب وہ زبان سے کچھ بولتی ہیں تو وہ بھی امر خدا ہوتا ہے, جب وہ ایک بار ہاتھ اٹھا کر زمین پر لے آئیں تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے. بالآخر شدت جذبات سے فرزدق کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا اور چیخ چیخ کے کہنے لگا مجھے بتاؤ کون ہیں وہ لوگ. تو پھر کمیت نے اپنا وہ مصرع پڑھا کہ وہ اہل بیت رسول ہیں, ہاشمی ہیں, اور میں ان سے بے پناہ عشق کرتا ہوں, اور ان کی قربت مجھے میرے خدا کے قریب لے کے جاتی ہے. جب کمیت نے یہ مصرع پڑھا تو فرزدق دھاڑے مار کے روئے. کچھ وقت تو فرزدق کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگا. جب فرزدق نے خود کو سنبھالا تو آواز دی پڑھو, اور یہ تاریخ نے لکھا کہ فرزدق نے کہا پڑھو, اور ہر کسی باشندے تک, ہر کسی فرد تک یہ پیغام پہنچاؤ, اپنی یہ نظم پہنچاؤ کہ ہم میں گزر جانے والوں میں اور آنے والوں میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے. فرزدق کا کمیت کو یہ کہنا اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہے. جیسے میں نے آپ کو فرزدق والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ان تمام لوگوں کی فرزدق نے ہی ایک طرح سے تربیت کی ہے. فرزدق کے پاس تصحیح کرنے کے لیے یہ آتے رہے ہیں, فرزدق نے انہیں شاعری کہنے کا ڈھنگ سکھایا ہے.
لیکن کمیت میں یہ خاصیت ہے، کمیت میں یہ کمال ہے کہ کمیت نے نہ فرزدق کے سٹائر کو اپنایا، نہ فرزدق کے طرز شعریات کو اپنایا، بلکہ ایک نیا طرز ایجاد کیا۔ اسی لیے کمیت آج بھی عرب کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے۔ کمیت کی شاعری میں کمال یہ تھا کہ کمیت ظاہر ہے ایک فقیہ تو تھا، تو مذہبی فہم و فراست کے علاوہ کمیت نے اپنے کلام میں جذبات کو ترجیح نہیں دی بلکہ عقل کو ترجیح دی۔ کمیت کے ہر مصرے میں ایک دلیل چھپی تھی۔ کمیت کوئی بھی مصرع جذبات کے ساتھ نہیں کرتا تھا، ہاں عقیدت تھی اس میں اور بے پناہ عقیدت تھی، لیکن اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں جو ہم جذباتی ہو کر کہتے ہیں، اس میں شاید دلیل اتنی مضبوط نہ ہو، لیکن کمیت کا کمال یہی تھا کہ وہ مدلل مصرے کہتا تھا۔ مثال کے طور پر کمیت کا ایک اور بڑا کمال کا قصیدہ ہے قصیدہ لامعہ۔ ایک تو حضرت ابو طالب کا قصیدہ لامعہ ہے نا، ایک کمیت کا بھی قصیدہ لامعہ ہے۔ لامعہ میں وہ ان حضرات کے متعلق بات کرتا ہے جنہوں نے امیر کائنات سے امیر کائنات کے حق کو چھینا۔ اب وہاں پر وہ بالکل بھی جذبات کا مظاہرہ نہیں کرتا، بالکل بھی وہ جذباتی نہیں ہوتا، بلکہ دلیلوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ کہیں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے جو تمہیں دیا ہے کیا اس میں تمہارا کوئی حق ہے؟ تو جو رسالت مآب چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں ان کی اولاد کا حق کیسے نہیں ہے؟ اس طرح کی دلیلیں دیتا تھا کمیت، اور یہی کمیت کو منفرد کرتی ہے۔ کمیت اپنی عقیدت میں اور اپنے عزم میں اتنا مضبوط تھا کہ جب کمیت پر مشکل آئی اور کمیت کو صنف مخالف کی حمایت میں قصیدہ کہنا پڑا، تب بھی کمیت نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی۔ کمیت آئے امام باقر کے پاس اور امام باقر کو کہا کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، مجھے نظر بند کر دیں گے، مجھے قید کر دیں گے، مجھے ان کے حق میں قصیدہ کہنا پڑے گا، تو آیا آپ کی اجازت ہے؟ امام نے اجازت دے دی۔ اور صرف شاعر نہیں، کمیت تو حدیث خواں بھی ہے۔ کئی حدیثیں ہیں ہمارے پاس جس کا نریٹر، جس کا راوی کمیت ہے، لیکن خیر اس موضوع پر تو ہم ابھی بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایک مختلف وہ ہے موضوع ہے۔ لیکن کمیت کا امام باقر اور امام جعفر صادق کے ساتھ جو تعلق ہے، ایسا تعلق میں نے کسی شاعر کا کسی امام کے ساتھ نہیں دیکھا۔ بیبل سے بھی بڑھ کر کمیت کا تعلق ہے امام باقر کے ساتھ، یہاں تک کہ جب بھی کمیت کوئی شعر، کوئی مصرع، کوئی قصیدہ کہتا تو سب سے پہلے امام باقر کے پاس آ کے امام باقر کو سناتا۔ امام باقر اس پر بے حد گریا کرتے، اور امام صادق چھوٹے تھے تو امام صادق ساتھ بیٹھے رہتے۔ امام باقر گریا کرتے، گھر کی تمام مستورات گریا کرتی۔ کئی ایسے مواقع آئے کہ جس میں امام نے کمیت کو تحفے دیے، اور کئی ایسے موقع آئے جس میں امام تحفہ نہ دے سکے تو امام نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم تمہیں ضرور دے دیتے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ موقع بھی آیا، اور دل دہلا دینے والا موقع، کہ امام باقر نے کمیت سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم تمہیں دے دیتے، لیکن جو اس گھر کے دیگر ہاشمی تھے انہوں نے کمیت کا ہاتھ پکڑا، کمیت کا ہاتھ پکڑ کے محلہ بنی ہاشم میں لے کر آئے اور آواز دی کہ بنی ہاشم کے لوگوں، یہ کمیت بن زید اسدی ہے، یہ تمہارے مالکوں پر قصیدے کہتا ہے، آؤ اس کی مدد کرو۔ یہاں تک کہ بنی ہاشم کی خواتین نے اپنے کان کی بالیاں اتار کر کمیت کو عطا کر دی۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کمیت نے حاصل نہیں کی، کمیت نے لیا نہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اہل بیت اطہار کے گھرانے میں کمیت کی یہ اہمیت تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کمیت کو نظر بند کر دیا گیا۔ کمیت اس وقت کی رجیم کے خلاف بھی بہت سے اشعار کہتا تھا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، کسی قسم کی کوئی بھی اس کے اندر طنز یا تمسخر اڑانے والا کوئی ایلیمنٹ شامل نہیں تھا، بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا۔ اگر تبرہ کرنا ہے تو تبرہ کرنا ہے، اگر تولا کرنا ہے تو تولا کرنا ہے۔ تو اس دور کے رجیم کے متعلق بھی وہ کھلے عام بات کرتا تھا۔ اسے نظر بند کر دیا گیا، اسے کہا گیا کہ بھئی تم بچنے کا تمہارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ تم امویوں پر ایک قصیدہ کہو۔ اس نے امویوں پر قصیدہ کہہ دیا، امام سے پرمیشن نہیں لی، ظاہر جیل میں تھا، امام سے اجازت نہیں لے سکا۔ جب امام صادق کے پاس آیا، امام باقر اس وقت شہید ہو گئے تھے، امام صادق کے پاس آیا، امام صادق نے، حالانکہ امام صادق جانتے تھے، لیکن امام صادق نے اپنے وہاں سب بیٹھے ہوئے اپنی محفل میں لوگوں کو بتانے کے لیے بڑے پیار سے اور مسکرا کے پوچھا، تم ہمارے شیعہ ہی ہو نا؟ کیونکہ تم نے تو امویوں کے حق میں قصیدہ لکھا ہے،
کمیت رونے لگا اور کمیت نے کہا مولا واللہ باللہ آپ میرے حقیقتوں کا حال جانتے ہیں. اور کمیت نے ایسا جملہ کہا کہ آپ یقین کریں میں پڑھتے وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. کمیت نے کہا میں نے جو بھی لکھا کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں. اگر میں ایسے 10 اور قصیدے بھی لکھ دوں گا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں دل سے آپ کا مطیع ہوں اور خدا جانتا ہے. امام صادق مسکرائے اور امام نے کہا تم نے تقیہ میں لکھا اور تقیہ ہمارے ہاں جائز ہے. دوستو آپ یقین کریں کمیت کی زندگی پہ کتنی باتیں ہو سکتی ہیں. کمیت کی زندگی کے کتنے واقعات میں آپ کو سناؤں. کچھ تو میں نے آپ کو دیگر ویڈیوز میں بھی سنائے ہیں. امام باقر کے پاس کمیت کا آنا, کمیت کا بین سنانا, امام باقر کا گریہ کرنا, امام صادق کا گریہ کرنا, اور اس طرح کے بہت سے واقعات کمیت کے متعلق ہمیں ملتے ہیں. بالآخر کیا ہوا؟ کمیت کو شہید کر دیا گیا, نظر بند کیا گیا, زندان میں ڈال دیا گیا اور کمیت کے پیٹ میں تلوار سے وار کر کے کمیت کو شہید کر دیا گیا. اس سے کیا ہوا؟ آج بھی کمیت کا دیوان موجود ہے, کمیت کے تمام قصیدے موجود ہیں, ہاشمیات موجود ہیں, لامعہ موجود ہے, عینیہ موجود ہے, سب کے سامنے ہے کمیت کے خیالات. جس ڈنکے کی چوٹ پر وہ اپنی حیات میں, اپنی زندگی میں اہل بیت کا ذکر کرتا تھا, آج بھی اس کا دیوان اسی طرح پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہی میری زندگی ہے, میں اہل بیت کا شیعہ ہوں, میں اہل بیت کا حبدار ہوں, میں اہل بیت کا مطیع ہوں. دوستو کمیت کی زندگی کے بارے میں بات کرنا میرے بس میں تو نہیں ہے. میرے ہاتھ تو کھڑے ہیں, آئی ہیلڈ, میں تو نہیں کر سکتا بھائی. کمیت کے حالات زندگی بتا سکتا ہوں, کمیت کی روایت کردہ احادیث سنا سکتا ہوں, لیکن کمیت خود کیا تھا, کس مقام پر فائز تھا اور کن کمالات کا مظہر تھا, یہ تو صرف کمیت کے مولا جانتے ہیں اور کمیت کا خدا جانتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ کمیت کے بعد سے لے کر آج کے دور کے ادیبوں تک جو بھی شخص ایک مصرع کہہ سکتا ہے اور اسے شاعری کہتا ہے وہ کمیت کا مرہون منت ہے. اسے یہ جان لینا چاہیے, یہ سمجھ لینا چاہیے اور اسے اپنے دل میں, اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ اگر کمیت نہ ہوتا تو شاید جو شاعری ہم کر رہے ہیں وہ ہم نہ کر پاتے. میرے استاد نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں کہا تھا, امیر مختار پر وہ مجلس تھی, انہوں نے کہا تھا مختار بنتا نہیں, مختار بنا بنایا آتا ہے. آج میں کمیت کے متعلق بھی یہ جملہ کہتا ہوں کہ کمیت بنا نہیں, کمیت بنا بنایا آیا. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سید ہمیری پر بات کریں گے, پھر دیبل پر بات کریں گے اور پھر حسین ابن مہزیار پر بات کریں گے. تو یہ اس آج کی ویڈیو میرے لیے بہت مشکل تھی. میں یقین کیجیے 3 پیج نوٹس کے لکھ کر بیٹھا ہوا ہوں اور میں اب بھی شاید آدھے نوٹس میں بتا بھی نہیں سکا آپ لوگ, اور ویڈیو جو ہے وہ غالباً 25 منٹ سے بڑھ چکی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ خدا کرے یہ ویڈیو آؤٹ آف فوکس نہ ہو, ورنہ تو دوبارہ سے ریکارڈ کرنی پڑے گی. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, میرے حق میں دعا کیجیے, لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس.